اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الشعراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وقال تبارك وتعالى في سورة الحجر لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال عز وجل في سورة كهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال جل وعلا في سورة الأنعام وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وقال جل وعلا في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. صدق اللہ العظیم. تین اس کے حصے ہیں. پہلے حصے میں 2 مقامات، دوسرے حصے میں 2 مقامات اور تیسرے حصے میں 2 مقامات. 6 جگہ سے آیات ہیں، لیکن مضامین جو ہے ان کو آپ 3 ذیلی عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں. سورہ شعراء اور سورہ ہجر کی جو آیات آئی ہیں ان میں جو اصل مضمون اس وقت بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ سورہ شعراء میں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ سورہ ہجر میں. حضور کو حکم دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان میں سے آپ کا اتباع کر رہے ہیں. یا سورہ ہجر میں مزید کوئی وضاحت نہیں، اہل ایمان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائیے، اپنے شانوں کو جھکا کر رکھیے. اور سورہ شعراء میں جو من کا لفظ آیا ہے حرف جار من المؤمنین، یہ من تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا کہ کہنے کو تو مسلمان سبھی ہیں، لیکن اس طرز عمل کا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو آپ کے متبعین ہیں بالفعل. لمن اتبعک من المؤمنین، یہاں گویا کہ یہ کوالیفیکیشن ہو جائے گی کہ ویسے تو قانونی طور پر تو منافق بھی مسلمان تھے، لیکن منافقوں کے لیے یہ طرز عمل نہیں بلکہ اس کے برعکس طرز عمل ہے جو سورہ توبہ میں اور سورہ تحریم میں آیا ہے، ایک لفظ کے شوشے کے بغیر کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی منافقین سے تو وہ معاملہ ہونا چاہیے جو کفار کے ساتھ، ان کے ساتھ جہاد کیجئے، کشمکش کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر وہ اپنے لیے سختی پائیں. یہ طرز عمل منافقین کے لیے، لہذا وہ من تبعیضیہ ہو گیا.
یا یہ من بیانیہ ہے کہ وہ اہل ایمان جو آپ کا اتباع کرتے ہیں، تو بات نتیجے کے اعتبار سے قطعاً اس میں فرق واقع نہیں ہوتا۔ اب نوٹ کرنے کی بات یہ کہ حکم کیا ہے، نرمی، شفقت، ان کا بھی احترام، اس لیے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ نے انہیں میری نصرت کے لیے، میری اعانت کے لیے پسند کیا ہے، چن لیا ہے۔ اس پہلو سے کسی بھی داعی کا اپنے تمام رفقا کے ساتھ معاملہ، کسی بھی امیر کا، وہ جو چین ہے امر کی اور نظم کی، اس میں ہر رفیق کو جو طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ہر امیر کو، ہر صاحب امر کو، ہر ذمہ داری کے منصب پر فائز کسی انسان کو، جو ماتحت ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کے معاون ہیں، کہ انہیں بھی محسوس ہو کہ ہماری وقت ہے ان کے دلوں میں، ہماری قدر کرتے ہیں، ہم پر شفقت کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں آیا ہے والدین کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے، اس کے لیے سورہ اسراء میں ہمارا وہ جو مین منتخب نصاب ہے، اس کے تیسرے حصے میں سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے، اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے سامنے اس طرح اپنے شانوں کو جھکا کر رکھو رحمت اور شفقت کے ساتھ، جس کا کہ جو شکل ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے لیے کوئی جھڑکنے والی بات نہ ہو، ان کو اف تک نہ کہو۔ اب وہ طرز عمل ہے جو خفض جناح میں یہاں پر ان الفاظ کے اندر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے جو بھی ذمہ دار شخص ہو، جو بھی کہیں امیر ہو، کسی چھوٹی جمعیت پر یا بڑی جمعیت پر، بڑی تعداد میں لوگ اس کی تحویل میں ہوں یا چھوٹی تعداد میں، کہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ اگر کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو بھی یہ کہ انسان اس سے اپنا ایک اظہار برات تو کر دے، تمہارے اس عمل سے میں بری ہوں، لیکن یہ کہ اس میں پھر وہی وہ چنتا جو میں نے کہا پچھلے درس میں کہ تشویش نہ ہو، اس لیے کہ کل کا کل معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اپنا توکل اپنی گنتی پر نہ رکھو، اپنے ساتھیوں سے زیادہ امیدیں وابستہ ہی نہ کرو، امید وابستہ کرو صرف اللہ کی ذات سے، توکل کرو صرف اللہ پر۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ جس شخص کی امید وابستہ ہو جائے گی انسانوں سے، جب اس کے امید کے برعکس رویہ ظاہر ہوتا ہے تو اس پر رد عمل ہوتا ہے، مایوسی طاری ہوتی ہے، اس کے قوا جو ہے جواب دیتے ہیں، اعصاب شل ہو جاتے ہیں۔ اور جس کی ساری امید اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی کے طرز عمل سے کوئی افسوس ہونا وقتی طور پر یہ تو بالکل فطری بات ہے، لیکن یہ کہ اس سے اس پر کوئی مستقل منفی اثرات مترتب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کا توکل کل کا کل ہے ہی اپنے ساتھیوں پر نہیں بلکہ اپنے رب پر ہے، اللہ پر ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، یہ مضمون چونکہ بعد میں اگلے دوسرے حصے میں آ رہا ہے، لہذا میں نے اس میں سورہ ہجر کی آیت میں سے صرف وہ ٹکڑے کو بیان کیا اس وقت کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، گویا کہ اس میں آپ نے ایک بات سمجھ لی کہ جو مطلوبہ روش درکار ہے امراء سے اپنے مامورین کے حق میں، اس کا ایک وصف لازم کیا ہے، خفض جناح، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا رحمت اور شفقت کے ساتھ، اور ان کے سامنے تواضع اختیار کرنا، تحکمانہ لہجہ، تحکمانہ انداز نہ برتنا۔ اب آئیے دوسرا وصف، یہ بھی کسی اجتماعیت کے اندر ایک بڑا عملی مسئلہ ہوتا ہے، بڑی اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک طرف ہے آئیڈیلزم، ایک طرف ہے ریئلزم، ان دونوں چیزوں کو بیک وقت اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ ریئلزم یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی قانون اللہ نے بنا رکھا ہے اس کے اعتبار سے کسی بھی دعوت، کسی بھی انقلابی جد و جہد میں صاحب حیثیت لوگ آئیں گے تو گاڑی چلے گی، صاحب ثروت لوگ آئیں گے وسائل جمع ہوں گے، صاحب وجاہت لوگ آئیں گے تو کچھ لوگ ان کے اثرات کی وجہ سے کھنچ کر آ جائیں گے،
یہ ریئلزم ہے، یہ واقعیت پسندی ہے، اس کو نظر انداز کر دینا غلطی ہوگی، اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے دعا کی خاص طور پر، اے اللہ عمرو بن ہشام اور عمر بن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کی حیثیت ہے، پھر یہ کہ ان کا ایک کردار ہے، جو بات ایک دفعہ تسلیم کر لیں اس پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ ایسے لوگ، باہمت لوگ، عظیمت والے لوگ، ہمت والے لوگ آئیں تو گاڑی چلتی ہے۔ پھر یہ کہ ان کا ایک مقام ہے معاشرے کے اندر۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے جو ہائیسٹ آئیڈیالزم پر ہی بیٹھا ہوا ہو، آسمان ہی پر رہے، نیچے اترے ہی نہیں، اس کو تو اعتراض کی بات نظر آئے گی کہ حضور طائف گئے اور صرف 3 سرداروں سے ملے، کیا صرف سرداروں کو ہی دوزخ کی آگ سے بچانا تھا؟ کیا جو وہاں کے عوام تھے ان کا حق نہیں تھا؟ نبی کا کام تو یہ ہے کہ سب کو بلائے، اس کی دعوت عام ہونی چاہیے، اسے تو ایک ایک انسان کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ حضور نے خود فرمایا ہے حضرت علی سے، لا یہدی بک اللہ رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر بڑی دولت ہے۔ تو وہاں کیا اور انسان نہیں تھے؟ اب یہ ہے وہ چیز جو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ پریکٹیکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے جو لوگ قبول کرتے ہیں، وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، واضح کر چکا ہوں آپ کے سامنے، انقلابی جد و جہد کا یہ خاصہ ہے، انقلابی دعوت کا، کہ وہ ایم کرتی ہے اعلیٰ طبقات کو، ہدف بناتی ہے اولاً اس کو، لیکن آتے ہیں اس میں زیادہ تعداد کے اعتبار سے وہ نچلے طبقات سے، غرباء، فقراء، غلام، مسکین، اس لیے کہ ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں ہیں وہ بھاری نہیں ہیں، سرمایہ داروں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، سرداروں کے پاؤں میں بڑی بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اگر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو دولت جاتی ہے، حیثیت جاتی ہے، وجاہت جاتی ہے، سرمایہ جاتا ہے، سرداری جاتی ہے، چودراہٹ جاتی ہے۔ اس لیے وہ حضرت مسیح کا جو جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے لیکن کوئی دولت مند انسان خدائی بادشاہت میں اور آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بھی یوں نہ سمجھیے کہ قاعدہ کلیہ ہے، لیکن یہ کہ ایک عظیم حقیقت ضرور ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اب جو لوگ آئے ہیں غرباء، مساکین، اگرچہ یہ میں واضح کر دیا کرتا ہوں کہ اعلیٰ طبقات میں سے جو آتے ہیں وہ 1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ ابو بکر کا جو مقام ہے، عثمان کا جو مقام ہے، طلحہ کا جو مقام ہے، زبیر کا جو مقام ہے، سعد ابن ابی وقاص کا جو مقام ہے، عبد الرحمن ابن عوف کا جو مقام ہے، سعید ابن زید کا جو مقام ہے، یہی تو ہے نا جن کو آپ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ پھر بعد میں کچھ عرصے بعد اس میں حضرت عمر ایمان لائے، وہ شامل ہوئے، لیکن وہ تو 6 سال کی بات ہے۔ تو شروع میں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، اور ان میں سے ہر ایک کا جو مقام ہے وہ ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن یہ کہ اب جو فقراء، غرباء یہ آئے ہیں، ان میں سے بھی ہر ایک کی خواہش ہے کہ حضور کی عنایت مجھے پر ہو، ہم حضور کی توجہ کا مرکز بنے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تحریک کی مصلحت ہے۔ فرض کیجئے کہ فقراء اور مساکین بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی سردار آ گیا ہے قرشی، اس وقت حضور اس کی طرف ملتفت ہو جائیں گے، اس کی طرف آپ التفات فرمائیں گے۔ یہ اس ریئلزم کا تقاضا ہے۔ ان کے دلوں پر ہو سکتا ہے کہ چرکا لگے کہ یہ ہماری شاید قدر نہیں ہے، شاید ان کی نگاہ میں بھی کہیں دولت ہی کا تو نہیں ہے اصل مقام، کیا ان کی نگاہ میں بھی یہ دنیاوی حیثیتیں اور وجاہتیں جو ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ان کی وہی قدر و قیمت ہے جو دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں ہے؟ اب یہ شک و شبے کا امکان پیدا ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے اب آپ اس پر غور کیجئے کہ فرض کیجئے جیسے کہ واقعہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اس کا سن لیجئے، وہ واقعہ ہوا ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ عبس کا آغاز وہیں سے ہوا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اب یہ پورا جو ہے اس کا انداز، اس میں جلال، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو خاص ایک شان جلالی ظاہر ہو رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔
کس چیز پر؟ کہ کچھ قرشی سردار بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان سے گفتگو فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، اب وہ نابینا بھی ہے، معذور ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکے صورتحال کیا ہے، وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، حضور ان سے گفتگو میں مصروف ہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے معاذ اللہ، انہی غرباء اور فقراء کی مصلحت بھی اسی میں ہے کہ یہ صاحب حیثیت لوگ ایمان لائیں تو انہیں کچھ پروٹیکشن حاصل ہو، انہیں کچھ تحفظ ملے، دین کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ گاڑی آگے چلے گی، لیکن اس وقت تو ذرا سی ناگواری ہو گئی اس پر حضور کو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی کہ آپ کو یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور رخ اس کا ہے کہ اس کو وہ کفار ایکسپلائٹ کرتے تھے کہ اے محمد ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کیا آپ نے ہمارے کمی کاری، ہمارے غلام جن کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو اپنے گرد جمع کر رکھا ہے، تو ہم کیسے آئیں؟ ہم بہرحال ہمارا ایک مقام ہے، ہم اپنے اس مرتبے سے گر کر ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لہذا اگر ہم سے گفتگو کرنی ہے تو ان کو ہٹائیے۔ اب یہ ان کی چال ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بددلی پیدا ہو، تو جو بھی جمعیت ہے ہم نے تو ساتھ دینا نہیں، لیکن کوئی اور بھی ساتھ دینے والا جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑا نہ رہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے خاص طور پر ان کے قوم کے سرداروں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے اراذلنا بادی الرائے، یہ جو تمہارے گرد جمع ہے کچھ لوگ، یہ تو ہمارے اراذل ہیں، ہمارے بڑے ہی گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، اور بالکل جو یعنی چشم سر سے دکھائی دے رہا ہے کہ کون لوگ تمہارے گرد جمع ہو گئے، تو ان کے اوپر کوئی یعنی گھمنڈ نہ کرنا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ ایک اور نفسیاتی پیچیدگی کہ جو ہر تحریک کے ساتھ یہ وابستہ ہوتی ہے اور یہ مسائل عملاً پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اس میں اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ وہی جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ پل صراط ہے دنیا میں، ہر جگہ ہر معاملے میں پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ، ذرا ادھر ہو جائیں گے تو تباہی، ذرا ادھر ہو جائیں گے تو تباہی۔ ایک طرف آئیڈیلزم ہے، ایک طرف ریئلزم ہے، ایک طرف یہ ہے کہ اصل اہمیت تو تقویٰ کی ہے، خشیت کی ہے، انابت کی ہے، ایمان کی ہے، ایک طرف یہ کہ بہرحال دنیا میں کسی چیز کی کامیابی کے دار و مدار اگرچہ ہے تو بالکل ہی اللہ پر، لیکن یہ کہ جو بھی اس کے عوامل ہیں بالفعل اس میں یہ چیزیں بھی کاؤنٹ کی جائیں گی۔ ان دونوں کے مابین ایک معتدل روش اختیار کرنا، اس کے لیے بڑی بیدار مغزی کی ضرورت ہے، بڑے فہم کی ضرورت ہے، اور اس میں کہیں ادھر ادھر تھوڑا بہت کوئی ہو جانا وہ اس قدر یعنی ناقابل قیاس یہ چیز نہیں ہے، بلکہ قرین قیاس ہے، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو گیا کہ جس پر گرفت ہوئی تو تابع دیگراں چہ رسد، ان کو تو اور اس سے زیادہ 100 گنا اس کے اندر کسی بھی یعنی خطا کا امکان ان سے رہے گا۔ تاہم اصولی طور پر اگر بات سامنے رہے اور انسان کوشش کرتا رہے پہم کہ میں اس بیلنس کو اچیو کروں، تو اس کے لیے مفید ہوگا کہ ان مقامات کو انسان اپنے سامنے رکھے۔ سورہ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ غدات کے لفظ کو نوٹ کر لیجئے، کتابت میں واو آتا ہے، اس میں پڑھنے میں نہیں آتا۔ یہ کچھ لوگ غداوتیں پڑھ دیں گے اس کو، تو غدات ہے یہ لفظ، یہ صرف کتابت میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ صبح و شام وہ لوگ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور روکے رکھیے اپنے آپ کو، تھامے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام۔ یریدون وجہہ، وہ اسی کے روئے انور کے طالب ہیں، یعنی اس کی رضا چاہتے ہیں۔ کسی سے انسان خوش ہوتا ہے تو پورے اپنے رخ کے ساتھ، اپنے پورے چہرے کے ساتھ اس کی طرف رخ کرتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے۔ کسی سے ناراض ہیں آپ تو ذرا رخ دوسری طرف کر لیں گے، اور بات کریں گے بھی تو آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملائیں گے، نگاہوں سے نگاہیں چار نہیں کریں گے، بلکہ ذرا کچھ مغایرت کے ساتھ بات جواب دے دیں گے، اس سے زیادہ التفات نہیں ہوگا۔ تو یہ کسی کا رخ چاہنا، یہ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کی عنایت، اس کی شفقت، اس کی محبت، یہ التفات اس کا جو انسان طالب ہوگا۔ یریدون وجہہ، وہ ارادہ کرتے ہیں اس کے روئے انور کا۔
اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کی نظر کرم ان پر ہو، وہ اس کی عنایتوں کے طالب رہتے ہیں اور صبح و شام اس کو پکارتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر دوسروں کی طرف نہ ان کو متوجہ فرمائیے۔ آپ کی توجہ کا اصل مرکز یہ رہے، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کو بہتر سے بہتر کرنا، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچانے کے لیے مسلسل کوشاں رہنا۔ تو ان سے اپنی توجہ کو ہٹائیے نہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، یہ مشکل مقامات میں سے ہے قرآن مجید کے، لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کی چمک دمک، لیکن ہم اس کی تعبیر کیا کریں گے کہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے، لوگ یہ نہ سمجھے تمہارے ظاہری طرز عمل سے، اس لیے کہ طرز عمل کا معاملہ اللہ کے ہاں تو نیت سے ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، لیکن دنیا تو فیصلہ کرتی ہے ظاہر سے۔ آپ کے ساتھی ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھے کہ ہماری طرف نگاہ کرم نہیں ہے، نظر التفات نہیں ہے، ان کی طرف ہے، شاید ان کے دلوں میں، ان کے دل میں بھی انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے۔ پھر یہ کہ ان کا معاملہ چلیے چھوڑیے، یہ تو اپنے ہیں، انہیں آپ سمجھا لیں گے، ان کی غلط فہمی کو آپ رفع کر دیں گے، وہ جو دوسرے کیمپ میں ہیں آپ کے مد مقابل، وہ بھی تو اس مغالطے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کی ویلیوز بھی وہی ہیں جو ہماری ہے، ان کے نگاہ میں بھی انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے جن کی ہماری نگاہوں میں قدر و قیمت ہے۔ تو یہ در حقیقت اس اندیشے کا سد باب ہے، یہ نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں گویا کہ الزام عائد کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ فی الواقع یہ بات ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ کہنا نہ مانیے ان لوگوں کا جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اغفلنا، ہم نے غافل کیا ہے، وہ اصل میں ہمارے ہاں سے ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ ریجیکٹ ہو جانا، مردود اسی کو کہتے ہیں، یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے چنا ہے آپ کے لیے ساتھیوں کو پسند فرمایا ہے، یہ اللہ کا چوائس ہے۔ هو اجتباکم، اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے پسند کیا ہے، اور جن کو یہ توفیق نہیں ملی they have been rejected by اللہ، اللہ نے ان کو ناپسند کیا ہے، اللہ نے انہیں آپ کی رفاقت اور آپ کی اعانت اور آپ کے ساتھی بننے کے اہل نہیں سمجھا ہے، تو ان کو غافل کر دیا اپنے دلوں سے۔ اب ان کو اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، اگر وہ اصحاب سیادت و قیادت ہیں، تو بھی آپ ان کو چندہ اہمیت نہ دیجئے اور ان کی بات نہ سنیے۔ یہ توطئ جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ امر کے معنی عربی زبان میں حکم کے بھی آتے ہیں، مشورے کے بھی آتے ہیں۔ اطاعت کے معنی بالفعل کسی کی بات پر عمل کر لینا بھی ہے، اور بالفعل اس کی بات دلی آمادگی سے سن لینا بھی ہے۔ یہ در حقیقت آپ ان کی بات پر کان ہی نہ دھریے، یہ ترجمہ ہوگا یہاں، کیوں وہ لوگ آتے تھے اور طرح طرح کی مصلحتیں سجھاتے تھے، کوئی بارگیننگ کی کوشش کرتے تھے، سفارتیں آ رہی ہیں بار بار، اور سفارتوں میں کون آتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ وہی کہ جو چوٹی کے لوگ تھے، مختلف جو گھرانے تھے قریش کے، ان کے سردار آتے تھے لے کر وفد کہ اے محمد یہ آفر ہماری موجود ہے، جہاں اشارہ کر دیں آپ کی شادی کر دی جائے، جتنا دولت آپ کہتے ہیں آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، اور اگر آپ بادشاہ بننے کی حوث میں ہے معاذ اللہ، تو ہمارا اگرچہ آج تک کوئی بادشاہ نہیں اور ہم بادشاہ کو تسلیم کرنے کے کوئی خوگر اور عادی نہیں ہے، حریت ہمارے مزاج کا ایک جزو لا ینفک ہے، لیکن چلیے ہم آپ کو بادشاہ مان لیں گے، یہ ساری آفر ہماری موجود ہے۔ تو اب یہ کہ اس طرح کی بات کو سننا جو ہے وہ بھی خطرے کی علامت ہے۔ اس کے لیے تو آپ ایسا بھی نہ انداز تاثر دیں کہ وہ یہ سمجھے کہ ہاں بات سن تو رہے ہیں، ہو جائے گا، یہ ذرا پانی مرنا شروع ہوا ہے، اثر ہو رہا ہے، تو امید جو ہے انسان کو غلط امید وابستہ ہو جاتی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کی بات پر تو کان بھی نہ دھریے، توجہ بھی نہ فرمائیے، جن کے دلوں کو ہم نے غافل کیا ہے اپنی یاد سے، ہم نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے، وہ راندہ درگاہ ہے، ہم نے انہیں اس مسلوب التوفیق کر دیا ہے، ان کی توفیق سلب کر لی ہے، اور وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے تمام معاملات جو ہے وہ فروتا ہے، حد سے تجاوز کر جانے والے، ہر معاملے میں نظر آ رہا ہے کہ کسی حد کے وہ پابند ہی نہیں، ان کی زندگی جو ہے
وہ تو ایسے ہے کہ جیسے بگ ٹوٹ، جس کی کہ باغ ٹوٹ چکی ہو، جیسے وہ گھوڑا دوڑے گا، یہ اس طریقے سے یہ ان کی دوڑے ہیں دنیا میں۔ اب یہی مضمون آ رہا ہے سورہ انعام میں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور مت دھتکاریے، مت اپنے سے دور کیجئے ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کی رضا کے متلاشی ہیں اور صبح و شام اس کا نام لیتے ہیں، اس کے نام کی مالا جپتے ہیں، اس کی تسبیح و تقدیس و تحمید کرتے ہیں۔ یہ چونکہ وہ زمانہ ہے جب کہ ابھی نمازوں کا 5 وقتہ نظام ابھی قائم نہیں ہوا تھا، صبح و شام کی نمازیں جو آپ سنتے ہوں گے کہ کبھی 2 وقت کی نماز، پھر کبھی 3 وقت کی نماز، ابتدا میں تو صرف قیام اللیل ہی تھا، تو جب وہ آ گیا نظام سورہ بنی اسرائیل کے نزول کے بعد وہ 5 وقتہ نماز کا نظام، تو پھر وہ بات مختلف ہو گئی۔ لیکن یہ صبح و شام سے اللہ کو پکارنے سے مراد وہ نماز ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ یہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے، ہمارے سابقہ درس میں جو آیا تھا کہ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، وہاں خطاب کس سے تھا؟ اہل ایمان سے۔ لوگوں ان پر یعنی حضور پر ذمہ داری ہے وہ جس کا بوجھ ان پر ڈالا گیا، وہ اس کے مسئول ہوں گے، اور تم مسئول ہوگے اس ذمہ داری کے کہ جو تم پر عائد کی گئی۔ یہاں جو ہے معاملہ حضور سے خطاب ہے اور اہل ایمان کو بصیغہ غائب جو ہے ان کا ذکر ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کچھ بھی، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ اپنا حساب اللہ کے ہاں دیں گے، آپ پر کوئی ان کی طرف سے جواب دہی نہیں۔ وما من حسابک علیہم من شیء، نہ آپ کے حساب میں سے کسی چیز کی مسئولیت ان پر ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ، پہنچا دینا ہے۔ اب کون قبول کر رہا ہے کون رد کر رہا ہے اس کی کوئی جواب دہی آپ سے نہیں ہے۔ ابو جہل نے کیوں نہیں مانا، بلال نے کیوں مان لیا، اس سے آپ کا کیسا روکا؟ یہ معاملہ یا ان کا ارادہ یا اللہ کی توفیق، 2 ہی فیکٹرز ہیں۔ آپ کا کام تھا پہنچا دینا، آپ پہنچانے میں کوئی کمی نہ کیجئے، اور وہ بلا کم و کاش بھی پہنچائیے اور بلا تفریق پہنچائیے، سب کو پہنچائیے۔ لیکن یہ کہ اب کس کو اللہ نے توفیق دی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کون اس کا اہل تھا، کس کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ریجیکٹ کیے جانے ہی کے قابل تھے۔ نہ آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کوئی شے ہے، نہ ان پر آپ کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، تو اگر آپ انہیں دھتکار دیں گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ معاذ اللہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح تو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے ہماری طرف سے۔ لِيَقُولُوا، تاکہ یہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہمارے مابین میں سے جن پر بڑا احسان فرمایا ہے، یہ ہے۔ اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو ہم قبول کرتے، یہ لوگ کمی کاری لوگ، بھکاری لوگ، غلام لوگ، بے حیثیت لوگ، یہ ہیں لوگ جن پر اللہ کا کرم ہوا، تو پہلے کیوں نہیں کرم ہوا ان پر؟ ایسے ہی اللہ کے لاڈلے اور پیارے تھے تو کیوں انہیں مفلسی میں ڈالا ہوا تھا؟ کیوں ان کے اندر ان کو جو فاقوں میں مبتلا کیا ہوا تھا؟ چونکہ ان کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی کو دنیا میں کوئی حیثیت حاصل ہے تو یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ اس پر مہربان ہے۔ تو اگر اللہ ہم پر مہربان ہے تو کیسے ممکن تھا کہ یہ شے اگر واقعتاً قیمتی ہوتی تو ان کو دیتا، جن کو پہلی قیمتی چیزیں دی ہوئی ہیں انہی کی قیمت اور قیمتی شے عطا کرتا، یہ نعمت جو ہے ہمیں ملتی۔ یہ ہے وہ بات جس کو یہاں ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو ان کے ذریعے سے آزما لیا، وہ ان کے لیے ایک آڑ بن گئے، اوٹ بن گئے، اس حق کے پہچاننے میں ایک رکاوٹ بن گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اپنے ان بندوں سے کہ جو شکر کرنے والے ہیں، جو اصل قدر و قیمت جو ہے اس پیغام کی، اس قرآن کی، اس حق کی جو پیش کیا جا رہا ہے واقف ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اب یہ اضافی بات آ رہی ہے، میں نے چونکہ نمبر 2 لگوایا تھا، اس کی حد تک تو بات پوری ہو گئی۔ سورہ کہف میں جو مضمون آیا تھا سورہ انعام کی اس آیت میں آ چکا۔ اب ایک آیت اور ہے جس میں وہی نقشہ آ رہا ہے کہ جو پہلے حصے میں تھا، شفقت کا، تبشیر کا۔ جہاں انذار ہے وہاں تبشیر بھی تو ہے۔ اپنے ساتھیوں کے لیے آپ مبشر تھے، بشارتیں دینے والے، حوصلہ افزائی فرمانے والے۔ بشارت کے اور کون مستحق ہوں گے؟ جبکہ رسول بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ انذار ان کے لیے ہے تو بشارت ان کے لیے، اس کی ایک مثال ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی جب آپ کے پاس آئیں ہمارے وہ بندے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہا کیجئے تم پر سلامتی ہو۔ اب یہ اعزاز اور اکرام، ان کی قدر و منزلت۔ سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت قد تمہارے لیے، قد وجبت، تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے۔ اللہ نے لکھ لی ہے اپنے اوپر رحمت۔ وہ کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا، وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی بری حرکت کا ارتکاب کر بیٹھے گا، منکم ہے یا اہم، جن لوگوں نے تو رخی غلط اختیار کیا ہوا ہے، اب ان کی کوئی نیکی بھی ہے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں۔ تم سیدھے راستے پر آ گئے، تم نے رخ درست کر لیا، تم نے وہ منزل طے کر لی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو اب اگر تم میں سے کسی وقت کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی غلط حرکت صادر ہو جائے، کوئی برائی جو ہے اس کا تم ارتکاب کر بیٹھو، بے جہالت، جہالت کے ساتھ۔ یہ جہل کے معنی اردو میں تو صرف جہالت کہتے ہیں ان پڑھ ہونے کو، ناواقف ہونے کو۔ عربی میں وہ مفہوم بھی ہے لیکن وہ تابع ہے، اصل جو ہے وہ ہے جذباتی ہونا، انسان کا مشتعل مزاج ہونا۔ ابو جہل اسی لیے وہ کہلاتا تھا کہ وہ بہت مشتعل مزاج، بڑا اکھڑ مزاج انسان تھا۔ تو یہ جو ہے جہالت، تو کہیں جذبات کی رو میں بہہ گیا انسان، اس وقت کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، یا کوئی چیز عدم واقفیت کی وجہ سے اگر کسی انسان سے غلط حرکت سرزد ہو جائے، ان دونوں کو ذہن میں رکھیے۔ ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کرے اس کے بعد، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے، رویے کو درست کر لے۔ یہ نہیں کہ پرنالہ وہی بہتا رہے۔ یہ توبہ کا پورا تصور، پوری بحث تفصیل کے ساتھ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کا جو ہمارا درس ہے مین منتخب نصاب کا، اس میں آ جاتا ہے، یہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے گویا کہ ایک تبشیر اور ایک بشارت۔ اللہ کی شان غفاری جو ہے اس کو ان کے سامنے بار بار لاتے رہنا کہ خطا اگر ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، تم بھی استغفار کرو، میں بھی تمہارے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ تو یہ جو ہے حوصلہ افزائی اہل ایمان کے حق میں امراء کی طرف سے ہوتی رہنی چاہیے۔ اب تیسرا حصہ، اس میں بھی وہی کیفیت جو پہلے حصے میں آئی تھی، یہاں اب اور زیادہ نمایاں ہو کر اور گاڑھی شکل میں اور نکھر کر اور ابھر کر آ رہی ہے۔ ایک آیت تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آخری حصے میں ہے اس کے، اور بہت ہی پیاری آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اہل ایمان کے ساتھ، اس کی اتنی خوبصورت، اتنی پیاری تعبیر شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ پھر یہ کہ اسی کا ایک عکس ہونا چاہیے کسی داعی حق کے اندر اپنے ساتھیوں کے لیے، کسی بھی چھوٹے یا بڑے امیر کے لیے، اپنے مامورین کے لیے یہی کیفیات مطلوب ہے، اس لیے کہ اسوہ تو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چلنا تو آپ کے نقش قدم پر ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے۔ یہ اب من انفسکم جو ہے اس کے درجات ہوں گے، یہ نہ سمجھیے کہ ہم ان میں نہیں ہیں، یعنی قریش کے لیے یہ نہایت گاڑھی شکل میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گاڑھی شکل میں بنو ہاشم کے لیے، وہ گویا کہ مصداق اول ہو گئے کہ انہی میں سے ہیں۔ پھر بنو ہاشم کون ہے؟ وہ ایک گھرانہ ہے قریش کا، تو قریش میں سے ہے۔ دوسرے درجے میں وہ منکم جو ہے من انفسہم،
ان کے اس میں آ گئے۔ تیسرے درجے میں امیین اہل عرب بنی اسماعیل وہ آ گئے۔ چوتھے درجے میں پوری نوع انسانی، آخر وہی، وہ بھی آپ بھی بنی آدم میں سے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، حوا کے بیٹے ہیں، پوری نوع انسانی ہی میں سے ہے۔ اس اعتبار سے درجہ بدرجہ یہ کیفیت جو ہے اس کے اندر تمام نوع انسانی شریک ہو جائے گی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اب یہ ہے اصل میں عزیز علیہ ما عنتم، بہت شاق گزرتی ہے ان پر وہ چیز جو تمہیں نقصان دہ ہو، تم پر بھاری پڑ رہی ہو، تمہارے لیے تکلیف دہ ہو۔ عزیز علیہ، وہ ان پر بہت بھاری ہے، وہ تو تمہارے لیے بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں وہ کھینچ رہے ہیں تو خیر کی طرف کھینچ رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں تو بھلائی کے لیے دے رہے ہیں۔ بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت جو ہے وہ تو ایسی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے کہ جو نفس انسانی کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو کانٹوں بھری باڑ ہے اس کو کراس کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے۔ وہ اگر تمہیں ان کانٹوں بھری باڑ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے تو در حقیقت تمہیں اس جنت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور تم پر بہت ہی حریص، یعنی تمہارے لیے ہر خیر کے طالب، ہر بھلائی کے جویا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے گا، ابھی یہاں اہل ایمان کی تخصیص نہیں ہے، اہل ایمان کی تخصیص آگے چل کر آئے گی۔ یہ تو حضور کی وہ کیفیت ہے، قلبی کیفیت جو پوری نوع انسانی کے لیے، آپ کا سینہ نہایت کشادہ ہے، ہر فرد نوع بشر کے لیے آپ یہی چاہیں گے کہ وہ سختی سے بچے اور بھلائی حاصل کرے، اس کے لیے خیر ہو، اس کے لیے فلاح ہو، اس کے لیے فوز ہو، اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب ہو۔ اس میں کوئی بخل نہیں ہے محمد رسول اللہ کے مزاج میں۔ وہ بات جو ہے سابقہ بعض انبیاء کے ہاں اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نسبت ان کی طرف درست ہے یا نہیں ہے، لیکن منطقی اعتبار سے اس کا ایک محل اور مقام بن جاتا ہے کہ حضرت مسیح کے بارے میں یہ ہے موجودہ انجیل میں کہ یہ پیغام دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور ایسے سخت الفاظ بھی آ گئے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا۔ تو تمہارے بچوں کے لیے ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ یہاں تک تو یہ ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، یہ بات تو بالکل منطقی ہے اور صحیح ہے، اس لیے کہ آپ کی بعثت ہے صرف بنی اسرائیل کی طرف، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور تمام رسول جو ہے وہ کسی نہ کسی معین قوم یا قبیلے یا شہر کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ تو صرف ایک مستثنا ذات ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت عام ہے الی کافۃ الناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اس پہلو سے یہاں پر تو جامعیت ہوگی کہ یہ در حقیقت آپ کے اندر دعوت حق کے لیے تو یہی تو کیفیت مطلوب ہے کہ خیر خواہی کے جذبے سے ہو۔ تو پوری نوع انسانی کو دعوت دینی ہے تو پوری نوع انسانی کے لیے خیر خواہی نہیں ہوگی تو دعوت کا تقاضا کسی ابتدائی درجے میں بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں ابھی تخصیص نہیں ہے، عموم ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اسی لیے میں نے وہ بنی ہاشم سے لے کر اور بنی آدم تک پورا دائرہ جو ہے اس کا وسیع کیا۔ اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اس میں بھی پوری نوع انسانی آئے گی، البتہ آخری ٹکڑا جو ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے حق میں تو انتہائی رؤوف انتہائی رحیم۔ اب یہ الفاظ جو ہے ان پر مکمل بحث تو ہوتی ہے سورہ حدید کے چوتھے رکوع کے ضمن میں۔ سورہ حدید میں عجیب بات ہے، یہ اللہ کے لیے یہ صفت آئی ہے پہلے رکوع میں، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ آخری رکوع میں یہ الفاظ آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور پیروکاروں کے لیے، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ رَافَةً وَرَحْمَةً، ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہاں یہ الفاظ رؤوف اور رحیم حضور کے لیے آئے ہیں، اس اعتبار سے بحث تو وہاں ہو جاتی ہے۔ یہاں صرف یہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ ایک ہی کیفیت کے دو رخ ہیں،
پہلے ہمدردی ہوتی ہے، پھر کوئی مدد کی جاتی ہے۔ پہلے کسی کے دکھ کو آپ اپنے اندر محسوس کریں، تبھی تو آپ اس کی مدد پر آمادہ ہوں گے، جس کو ہمارے ہاں فزیولوجی میں سینسری اور موٹر۔ پہلے آپ کو کوئی احساس ہوا کہ کسی چیز نے مجھے کاٹا ہے یہاں، پھر یہ کہ آپ کا ہاتھ جو ہے ایک دم وہاں سے ہلا اور ہٹا، یہ بڑا لمبا ایک عمل ہے۔ یہاں سے سنسیشن گئی دماغ تک، دماغ نے اس کو، وہ کمپیوٹر نے انٹرپریٹ کیا کہ کوئی شے تکلیف دہ ہے وہاں سے ہاتھ کو فوراً جھٹک دینا چاہیے۔ وہاں سے آرڈرز جو ہے ایشو ہوئے، اور وہ نروز کے ذریعے سے، موٹر نروز کے ذریعے سے وہ ان عضلات تک پہنچے کہ یہ حرکت کرو تاکہ یہ ہاتھ یہاں سے ہٹ جائے۔ تو یہ ایک سینسری اور ایک موٹر پارٹ ہے ہمارا، یہ جو ایکشن ہے اس کا۔ اسی طریقے سے ایک ہے یہ سینسری، اس کا پہلو کہ آپ نے کسی کے دکھ کو اور درد کو اپنے اندر محسوس کیا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم کا مظہر، یہ رافت ہے۔ اور حریص علیکم، اس کا مظہر جب گاڑھا ہو کر آئے گا اہل ایمان کے حق میں، تو بالمومنین رؤوف تو ہو گیا، وہ عزیز علیہ ما عنتم، اور رحیم، انتہائی شفیق، مہربان، دکھ کو دور کرنے والے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اہل ایمان کے حق میں۔ اسی کا ایک عکس جو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کسی لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، وہی اس کا ایک عکس اسے پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر۔ وہ جو اقبال نے بھی کہا ہے کہ جو قافلے کا سالار ہوتا ہے اس کی اصل متاع کیا ہے؟ یہی ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نفس گرم بھی ہو، دل روشن بھی ہو، اپنے ساتھیوں کے حق میں بہت نرم خوبی ہو، ان کے دلوں کو موہ لینے والا بھی ہو۔ یہ ساری جو ہے کیفیات مطلوب ہے۔ اب آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور یہ آیت اس سلسلے کی اہم ترین ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تو گویا کہ جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے، جو وہاں بیان کیا گیا تھا کہ ایسا کیجئے، یہاں آ رہا ہے کہ ایسا فی الواقع ہے۔ حضور کی شان بالمومنین رؤوف الرحیم ہے، اور یہیں سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لانا یلینو، نرم پڑ جانا، لنت لہم، اے نبی آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی بڑی شفقت ہے، اور در حقیقت اللہ نے آپ کا مزاج اس طرح بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کی طبیعت کی ساخت ایسے بنائی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ہوتے فظ، سخت دل، اور تند خو، غلیظ القلب، دل جو ہے سخت ہوتا آپ کا، لانفضوا من حولک، تو یہ آپ کے ہاں سے، آپ کے پاس سے، آپ کے گردا گرد سے یہ منتشر ہو جاتے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، یہ دل نوازی جو ہے، اور اسی کو کہا ہے کہ ہجوم اتنا ہے کیوں، میں خانے میں اتنے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد شفیق یا مرد خلیق، کہ وہاں جو ہے وہ ذرا خوش خلق ہے آدمی جو بیٹھا ہے، اس لیے لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر داعی حق جو ہے وہ تند خو ہو اور سخت دل ہو تو وہ لوگ جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اب ہے اصل حصہ، کیا کرنا چاہیے؟ نرمی تو آپ کے اندر ہے، اس نرمی کا ظہور اب 3 کام ہیں جو آپ کو گنوا کر بتائے جا رہے ہیں، بلکہ 4 سمجھیے۔ نمبر 1، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کرتے رہا کریں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کی ضرورت ہے ہر صاحب امر کو، ہر امیر کو، چھوٹا ہو یا بڑا۔ میں پہلے آپ کو سورہ تغابن کی آیت سنا چکا ہوں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی، اہل و عیال کی تربیت کے لیے یہ معاف کر دینے کی جو خو ہے یہ نہایت مؤثر ہے۔ ہر وقت کا دنگا، ہر وقت کا فساد، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ،
اٹھتے بیٹھتے کی جھڑکی، ایک ماحول جو ہے گھر کے اندر پیدا کر لینا جیسے میدان کارزار ہے، اس کا فائدہ نہیں نکلتا، اس کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے۔ ضد، ہٹ درمی، اصرار اپنی غلطی پر، یہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اور انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، شرم جو ہے اس کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اسی لیے 3 الفاظ آئے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہاں پر بھی حکم دیا فَاعْفُوا عَنْهُمْ، ان کو معاف کیا کیجیے۔ اس میں جس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ شعوری فیصلہ ہو انسان کا، شعور کے ساتھ۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل پہ کوئی میل آیا ہو تو اسے دھوئے، ورنہ یہ کھردری سطح جو ہے اس پر میل جمع ہوگا۔ لہذا اس کو دل میں آدمی شعوری طور پر فیصلہ کرے کہ میں نے معاف کیا، اور اپنے دل میں سے شعوری طور پر کوشش کرے کہ اس ملال کو نکال دے۔ نمبر 2، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے بھی استغفار کیا کرو۔ یہ دوسرا حصہ ہے، اور یہ منطقی نتیجہ پہلے کا، اس لیے کہ دعا اللہ سے اسی وقت ہوگی جب دل صاف ہوگا، اس لیے کہ دعا کا جو اصل جوہر ہے وہ در حقیقت اخلاص ہے۔ اخلاص نہیں تو دعا ہی نہیں، وہ تو ایک رسم ویلیو پوری کر دی۔ دعا کا جوہر اخلاص، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ اخلاص جو ہے جب تک اس شخص کے لیے آپ کے دل میں فی الواقع پیدا نہیں ہوا تو چاہے آپ نے رٹے ہوئے الفاظ زبان سے کہہ دیے، استغفار کا حق ادا نہیں ہوا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے بھی معافی چاہو۔ جس طرح میں نے وشس سرکل آپ کو بتایا تھا، ویسے ہی اچھی باتوں کے اندر بھی یہ نسبت ہو جاتی ہے۔ آپ نے معاف کیا تو استغفار کریں گے، استغفار کریں گے تو اور دل صاف ہوگا۔ اس کا ریباؤنڈ بھی ہے، اس کا ایک عکس بھی ہے۔ تنہائی میں اگر کہیں آپ اپنے کسی ساتھی کی کسی خطا پر، فروگزاشت پر، اس کی کسی زیادتی پر جو اس نے آپ پر کی ہے، اگر آپ اللہ سے استغفار کریں گے تو آپ کے دل کے اندر سے اگر کوئی ریزیڈول ایفیکٹ اگر کوئی رہ بھی گیا تو وہ بھی دھل جائے گا۔ تو فاعف عنہم واستغفر لہم۔ تیسری چیز، وشاورہم فی الامر، اور انہیں شریک کیا کیجئے مشورے میں، معاملات کے بارے میں مشورہ کیا کیجئے ان سے، امر کے بارے میں۔ امر بڑا وسیع لفظ ہے، جو بھی معاملات ہو۔ یہاں نوٹ کیجئے، اصل میں یہ حکم جو دیا جا رہا ہے خاص اپنے ان کمزور اور ضعیف ساتھیوں کے ذمہ میں، کہ چونکہ پس منظر جو ہے وہ انہی کا ہے سارا، کہ ان کے لیے نرمی، ان کے لیے درستی نہیں، سختی نہیں، داروگیر نہیں، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بلکہ ان کو معاف کرنا ہے شعوری طور پر، ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہوں میں ان کی قدر اس طرح گر جائے کہ اب مشوروں سے انہیں خارج کر دو۔ یہ تیسرا نتیجہ نکل سکتا تھا جس کا کہ یہاں پر سد باب کیا گیا، کہ وہ اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس نہ لگ جائے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، اس لیے کہ یہ چیز بھی، ہر چیز کا انسان جو ہے وہ تاثر لیتا ہے کہ اب میں ان کے گڈ بکس میں نہیں رہا، اب یہ مجھ سے بات نہیں کرتے، اب یہ مجھ سے کبھی مشورہ نہیں کرتے۔ یہ گویا کہ ان کے دل کو آپ سے دور کرنے میں اس کی بڑی تاثیر ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ دلوں کے فاصلے در حقیقت اس اجتماعیت کے ذوف کا موجب ہوں گے کہ جو آپ اللہ کے دین کے لیے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا ان کو بھی مشوروں میں شریک کیا کیجئے، اس لیے کہ مشورے میں شرکت کرنا جو ہے اور شریک کرنا کسی کو در حقیقت ایک اظہار اعتماد ہے کہ ان کی فہم پر، ان کی سمجھ پر، ان کے خلوص پر آپ کو اعتماد ہے، تبھی انسان مشورہ کرتا ہے۔ شاورہم فی الامر، البتہ یہ ہے کہ فیصلہ تم پر کوئی ٹھوسنے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ ضروری تو نہیں، مشورے کا تو مطلب ہی یہ ہے، مشورہ اپنے لفظ کے اعتبار سے کس چیز کے لیے بنا ہے کہ مشورہ لازماً قبول نہیں کیا جائے کرتا، وہ حکم ہوتا ہے۔ مشورہ تو یہ ہے کہ آپ نے مشورہ دیا، آپ کو اختیار ہے قبول کرے نہ کرے۔ اس لیے یہ کہ ان کمزور لوگوں کو بھی مشورے میں شریک کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر تو یہ ہوتا کہ صاحب کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ ہونا ہے تو اس قسم کے لوگوں کو اگر شریک کر لیں گے تو غلط فیصلہ ہو سکتا، تب تو آپ کو گارڈ کرنا چاہیے، چھلنیاں لگانی چاہیے، بڑا چھلنیوں میں سے چھل کر لوگ آئیں کہ جو مشورے جن سے آپ کریں اور جو مشورہ دیں۔ لیکن جب معاملہ یہ ہے ہی نہیں، یہاں تو مشورہ ہے، یہاں کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ نہیں ہے، لہذا اس خطرے کا جو اندیشہ ہو سکتا ہے
اس کا بھی گویا کہ ازالہ کر دیا گیا کہ وہ بات یہاں نہیں ہے. آپ ان کے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے انہیں مشوروں میں شریک کریں، باقی فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، بہت سے لوگوں نے یہاں خواہ کھینچ تان کی ہے، اور یہ کہ وہ لازم ہے اور فیصلہ مشورہ جو ہے اس کا قبول کیا جانا، اور گویا کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کے نزدیک یہاں لفظ ہونا چاہیے تھا فَإِذَا عَزَمْتُمْ. اللہ تعالیٰ شاید بھول گیا اور وہ ایک میم لگانا جو ہے یاد نہیں رہا اس کو. اور اگر یقین یہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی ایک شوشہ بھی ایسے ہی نہیں آ گیا ہے، الٹ اپ نہیں آ گیا ہے، زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ اور گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. اگر اس پر یقین ہے تو بڑا فیصلہ کن ہے کہ یہاں ضمیر کیا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب اے نبی آپ فیصلہ کر لیں، طے ہو گیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کیجئے. پھر یہ نہیں کہ کون ساتھ ہے کون نہیں ہے، کس کی رائے مخالف تھی اور کس کی رائے حق میں تھی. جس کی رائے کے مخالف فیصلہ کیا ہے وہ تو ساتھ نہیں دے گا، تو پھر کیسے گاڑی چلے گی. یہ تمام چنتا، یہ تشویش اٹھا کر جھٹک دیجئے، دور کر دیجئے. توکل جو ہے وہ آپ کا صرف اللہ پر ہوگا. ان اللہ یحب المتوکلین، اور جانتے ہی ہیں آپ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو محبت فرماتا ہے متوکلین سے، اپنے ان بندوں سے جو اس کے حوالے معاملے کو کریں اور اسی پر توکل کریں. یہ یقین رکھیں گے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. باقی کسی کی ناراضگی سے اور کسی کی رضامندی سے، کسی کا ساتھ دینے سے اور کسی کا ساتھ نہ دینے سے کوئی فیصلہ کن فرق واقع نہیں ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.